بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ عبسہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے سابقہ لیکچر کے اندر سورہ عبسہ کے اندر جو قرآن سے متعلق گفتگو تھی اور جو قرآن کے بلند مقام و مرتبے کی بات کی گئی تھی، اور اس کا صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، قرآن کا بلند مقام پر موجود ہونا اور معزز اور پاکیزہ اور مطہر فرشتوں کے ہاتھوں اور ذریعے انسانوں تک، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہو کر اور پھر ہم تمام انسانوں تک اس کے منتقل ہونے کا تذکرہ تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس سفر کا تذکرہ کیا کہ جس سفر میں ہم اور آپ سب جاری اور ساری ہیں، وہ انسان کی ولادت سے لے کر اس کے مرنے تک کا سفر ہے، یعنی اس کی دنیا کا سفر. یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی وہ مقصود زندگی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے. یہ ایک سفر ہے جو انسان کو آخرت کی منزل کی طرف لے جا رہا ہے. ولادت سے وفات تک، مرنے تک کا ایک سفر ہے کہ جو انسان ہر روز طے کرتا ہے. اس کے چند اسٹیجز کو، اس کے چند رخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور چند عبرت کے مقامات تھے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر غور کرنے کے، جس پہ تدبر کرنے کا انسان کو حکم دیا تھا. سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ من ای شیء خلقہ، کہ انسان اپنی پیدائش پر، اپنی پیدائش کے سبب پر، اپنی پیدائش کے طریقے پر، پیدائش کے وقت اپنی کمزوری اور بے بساطی اور کنگالی پر غور کرے. پھر یہ دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی مقدر فرمائی، اس کے لیے وسائل حیات مقدر فرمائے، اس کے لیے وہ سارے ریسورسز مقدر فرمائے جس سے وہ زندگی گزارتا ہے، جس سے وہ زندگی میں آگے کی طرف بڑھنے کا سفر طے کرتا ہے، جس سے وہ جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو ہے بلندی اختیار کرتا ہے، مضبوطی اختیار کرتا ہے. بالکل ٹھیک اس پودے کی طرح کہ جو ایک گیہوں کے ایک دانے سے، ایک بیجے سے پوپلا پھوٹتا ہے اور وہ پودا بنتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے آغاز کے ساتھ ساتھ اس سفر کی انتہا کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ثم اماتہ فاقبرہ. اس کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم السبیل یسرہ، پھر وہ پوری زندگی کی گہما گہمی کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے، کس طریقے سے وہ اس زندگی میں راہ سفر چلے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا. اس کے لیے راستہ زندگی میسر کیا، علم سیکھنا میسر کیا، معاش کمانا میسر کیا، دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مضبوط، اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا میسر کیا. پھر انسان کو موت آئی اور وہ قبر میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں فنا نہیں ہوئی ہے، یہاں اس کے سفر کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، وہ خدا کے جو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ خدا کے جو ایک ہیچ سی بوند سے انسان بنانے پر قادر ہے، وہ خدا کے جو ایک ایسا عنصر حیاتی، ایک ایسا عنصر حیات، ایک ایسا حیاتی کیڑا جس کو کہہ لیجئے کہ جو
جس کو ننگی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہ ہو، اس سے انسان کو ایک ایسا عظیم انسان دیکھتا، سنتا، جیتا، سمجھتا، اس عقل و فکر اور ایسی صلاحیتیں رکھنے والا انسان بنانے والا وہ خدا کے جو بچے کو جوان بناتا ہے، جوان کو بوڑھا بناتا ہے، وہ خدا کے جو انسان کو موت دیتا ہے، کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ممکن کہتے ہوئے کہہ رہا ہے فَإِذَا شَاءَ، بس جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس وقت اس کی مشیت ہوگی، جب اس کی چاہت ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوگا، جب اس کا حکم ہوگا، انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کر کے باہر کھڑا کر دے گا۔ اب یہاں سے زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے، آخرت کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ جس وقت انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو۔ یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہے، یہ سورہ عبسہ کی ایک بہت اہم ترین آیت ہے کہ کلا لما یقض ما امرہ۔ اس پورے تسلسل کی جو آخری آیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ کلا، یہ پھر وہ لفظ کلا آ گیا کہ اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ عربی کا لفظ کلا اگر پچھلے کلام سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں، نفی کا مطلب ہوتا ہے، اور اگر آگے والے کلام سے جڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بے شک اور یقیناً تاکیدی کلمہ ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات قرآن کے ایسے ہیں، ایک ایسا اسلوب اور اعجاز ہے قرآن کی کہ آپ بیک وقت کلا کے دونوں مطلب کی نزاکتیں، دونوں مطلب کی فصاحت و بلاغت کو آیت میں محسوس کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جو بات آئی تھی کہ کلا انہا تذکرہ، وہاں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ مفسرین نے، ماہرین فصاحت و ماہرین فن بلاغت نے بتایا کہ دونوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو کلا کے مطلب نکل سکتے ہیں، بڑے معنی خیز نکل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی لفظ کلا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ، بڑا فصیح و بلیغ جملہ ہے، بہت مختصر سے جملے قرآن میں کبھی استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے سے جملے میں بڑے معانی کا سمندر تھا، آپ غور کیجئے، اس پر سوچتے رہ جائیں۔ بعض قرآن کے مقامات پڑھنے اور سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے کے ہوتے ہیں۔ لما یقض ما امرہ، انسان نے وہ پورا نہیں کیا، قضا یقضی عربی میں کہتے ہیں ادا کرنا، انسان نے وہ ادا نہیں کیا ما امرہ، جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اگر یہ بات کے جملے سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بے شک یقیناً انسان نے وہ پورا نہیں ادا کیا کہ جو اس سے کہا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو زندگی میں گزارنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو اس کو راستہ بتایا، جو اس پر شریعت نازل کری، صحیح اور غلط کے جو ضابطے بتائے، جو دین اس پر عائد کیا، یقیناً انسان نے اس کے اوپر جو کچھ فرض عائد کیا گیا ہے، اس پر جو اللہ کا حق عائد کیا گیا ہے، اس نے وہ ادا نہیں کیا۔ دوسرا اس کا ایک بڑا اور بلاغت والا مطلب ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ ما اکفرہ، کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے، کتنا وہ احسان فراموش ہے، کتنا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ناآشنا، احسان ناآشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کے لیے دنیا کے اندر زندگی اور زندگی کے اسباب مقدر کیے، اس کے لیے زندہ رہنے کی راہ اس کے لیے میسر فرمائی۔ یہ پوری زندگی اور اس کی نعمتیں، ایک ایک نعمت پر اگر گفتگو کریے تو پوری رات ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان جو یہ اس کو زوم آ گیا ہے، یہ جو کچھ تھوڑا سا کہیں دان کر دیتا ہے، کچھ خیرات کر دیتا ہے، کچھ زکوٰۃ و صدقہ کر دیتا ہے، کچھ اچھا بول لیتا ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی تھوڑی بہت کچھ عبادت کر لیتا ہے، کچھ تلاوت کر لیتا ہے، کچھ رکعت دو رکعت جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑا سا جو کچھ وہ کچھ اچھائی کر دیتا ہے، کچھ غریب سے ہمدردی کر دیتا ہے، کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنا لیتا ہے، کوئی ریلیف کا کام کر دیتا ہے، کوئی ہیومن خدمت انسانی کی کوئی تھوڑی سی کوئی ہاتھ بٹا لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کا جو اس پر حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔
تو کہا کہ یہ ہرگز جو انسان کا یہ جو زعم ہے، یہ جو اس کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اب اس پر اللہ کی کوئی واجبات نہیں بچے ہیں، اب اللہ کیوں بار بار احسان جتاتا ہے مجھ پر، تو کلا ہرگز اس کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ اس کا زعم درست نہیں ہے۔ لما یقضی ما امرہ، انسان اس احسان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے، علی سلامہ کل ابن آدم صدقہ، انسان کے جسم میں 365 جوڑ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اپنے بستر پر اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک صدقہ واجب ہوتا۔ اب سوچئے کہ ہم کبھی زندگی میں ایک آدھ بار، سال 2 سال میں 4 سال میں کبھی صدقہ کر دیتے ہیں تو ہم کس قدر سینہ پھلا کر گھومتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی شفقت، اس کی رحمت اور اس کی شریعت کی ہماگیری دیکھیے کہ کہا کہ پھر کیا کہ تم کسی کی مدد کر دو تو صدقہ، تم مسکرا کر مل لو تو صدقہ، تم کسی غریب کی مدد کر دو تو صدقہ، تم اللہ الہ الا اللہ کہو تو صدقہ، سبحان اللہ کہو تو صدقہ، الحمدللہ کہہ دو تو صدقہ، اللہ اکبر کہہ دو تو صدقہ، تم کسی معذور کی مدد کر دو تو صدقہ، کسی نابینا کو سڑک کراس کرا دو تو صدقہ، راہ پر سے شاہراہ پر سے سڑک پر سے کوئی کانٹے دار لوگوں کو ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دو تو صدقہ۔ یعنی صبح سے شام تک تم کو اتنا خیر کرنا چاہیے کہ 365 نیکیاں، 365 خیر کے کام کرو گے تو تب جا کر صرف تم پر جو صدقہ واجب ہوا تھا صبح سلامتی کے ساتھ بستر پر آنکھ کھولنے کا، وہ ادا ہوگا۔ ابھی ثواب تو پیچھے ہی رہ گیا، ابھی تو صرف جو ادھار ہے وہ ادا ہوا۔ تو اسی لیے کہا کہ تھوڑا بہت کچھ کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، تو کہا کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز انسان نے وہ حق نہیں ادا کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ زیادہ تر انسان سوائے ان کے کہ جو وحی کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیں، سوائے ان کے کہ جو اپنے دل و دماغ کو وحی کے نور سے منور کر لیں، اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے آراستہ کر لیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن پر اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھال لیں، سوائے ان کے زیادہ تر انسان ایسے ہیں کہ جو اس زندگی کے سفر میں ناکام رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ کہے گا کہ یقیناً انسان نے وہ حق ادا نہیں کیا جو اس پر واجب تھا۔ اب یہاں سورت کا ایک اگلا حصہ آ رہا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ سورہ عما یتساءلون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتیں دکھائی تھی، دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کی کچھ نمونے بتائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق پر، زمین کی تخلیق پر، اور پھر زمین سے انسانوں کے اور اس کے چوپایوں کے، اس کے جانوروں کے جو ہے اس کے مویشیوں کی غذا کے فراہم ہونے پر استدلال کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی قدرت پر شک ہے، انسان نے اللہ کی ان قدرتوں کو تو دیکھ لیا کہ کیسے اللہ پیدا کرتا ہے، کیسے اللہ انسان کے لیے وسائل کو مقدر کرتا ہے، کیسے اللہ انسان کے لیے زندگی کے اس سفر کو ہموار کرتا ہے، کس طریقے سے انسان کو اللہ مار کر قبر میں بھیج دیتا ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم نے خود اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا۔ اب آخری مسئلہ تھا کہ اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ ہاں، اس پر انسان کو شاید شک ہے، اس پر انسان کو یقین نہیں ہے، اس پر انسان کو تردد و تذبذب ہے۔ کافر اس کا انکار کرتا ہے، منکر اس کا انکار کرتا ہے، مومن اس کو قبول کرتا ہے، لیکن مسلمان بھی اپنے عمل سے، اپنی بے ہوشی سے، اپنی غفلت سے بات بار بار ثابت کرتا ہے کہ شاید وہ اس بات کو بھول جاتا ہے، یا اس کو اس بات پر ایسا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اگر تمہیں اس بات پر شک ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لو، جس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی صفات کا تمہیں یقین ہو جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ
الانسان الی طعامہ. دیکھیے ابھی اوپر تو ذکر ہوا تھا سورہ نازعات کے اندر آسمان کا، زمین کا. اما یتسالون کے اندر ہوا تھا آسمان کا، اس کی مضبوطی کا، سمندر سے پانی کے اترنے کا، بادلوں کا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کو منحصر کر کے ایک ہی چیز میں کر دی. کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، بس چاہیے کہ انسان غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرتوں پر، اس کی مخلوقات میں تدبر کریں. یہ غافلوں جیسی زندگی، یہ بے ہوشوں جیسی زندگی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک، کہ زمین و آسمان میں، رات و دن کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے نا. ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا، ہواؤں کے اندر سواریوں کا چلنا، سمندر کی تہ میں جو ہے پنڈبیوں کا ہے نا، مرین کی ڈبکیاں لگانا، پرندوں کا اڑنا، مختلف جو قدرتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں، اس کی مخلوقات میں، اس پر غور کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اس کو محسوس کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرنا، اور انسان کو اپنی کمی اور اپنی کمزوری کو محسوس کرنا. اور اس کمی اور کمزوری کے باوجود، اس کا اتنا گھمنڈ، اس میں اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، اتنا تکبر، اتنا عناد، اتنی نافرمانی، اتنی ہٹ دھربی، اتنی سرکشی کا ہونا، یہ انسان کی عبرت کا مقام ہے. پہاڑوں کے مقابلے کوئی قیمت نہیں، آسمانوں کے مقابلے کوئی قیمت نہیں، زمین کی پختی اور چٹانوں کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں. کتنے جانور اور درندے انسان سے مضبوط، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ اگر انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اگر انسان اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی نگاہ سے دیکھے، اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور مخلوق سمجھنے کی نگاہ سے دیکھے، تو کائنات کے ایک ایک ریشے میں، کائنات کے ایک ایک پارے میں کیسی قدرتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مختلف مقامات میں اس تدبر کرنا سکھاتا ہے، یہ غور کرنا سکھاتا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، چاہیے کہ انسان دیکھے، غور کرے، تدبر کرے، فی طعامہ، کھانے میں. اسی لیے تو اسلام کے اندر بہت سارے آداب طعام ہیں، کھانے کے آداب ہیں، کھانے کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے کھانے کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا انی عبد واحب ان آکل کما یاکل العبد. آپ نے حدیث کے اندر ٹیکا لگا کر، ہے نا، اب کوئی بیمار ہے، مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی جگہ کی تنگی ہے، بات الگ ہے. اس طریقے سے ٹیکا لگا کر کھانا، لیٹ کر کھانا، ہے نا، بے اعتنائی کی طرح کھانا، کہ جیسے ہمیں کھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، صاحب ارے لاؤ رکھ دو، کھا لیں گے کیا ہے. نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ انسان کی زندگی کے وسائل، اسباب زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نوازے، ایک بار دو بار، ایک دن دو دن نہ ملے، تو انسان کو قیمت معلوم ہو کہ کھانے کی قیمت کیا ہے. جس کو میسر نہیں ہے اس سے پوچھئے. ابھی رمضان المبارک انشاءاللہ آنے والا ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بتایا کہ ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا غور کرو کہ کھانے کی قیمت کیا ہے، پانی کی قیمت کیا ہے، راحت کی قیمت کیا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس ضروری ہے کہ انسان غور کرے اپنے کھانے میں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کو، ہے نا، تمہاری غذا کی فراہمی کے اسباب کرے. کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی کو الٹا، صبا یصب کہتے ہیں الٹ، کہ ہم نے پانی کو الٹا الٹنا، یہ بارش کی طرف. صبا یصب، پانی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی برتن الٹ دے، ایسے پانی آتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ ایک سمندر سے بھاپ کا اٹھ کر بادل بننا، ہواؤں کے دوش پر ان بادلوں کا چلنا، گرم اور ٹھنڈے علاقوں سے گزر کر ان کا کثیف اور خفیف ہونا، اور پھر پانی کی بوندیں بن کر واپس ان کا برسنا، اور برسنا بھی ایسے کہ انسانوں کی ہلاکت نہ ہو، بلڈنگیں نہ ٹوٹیں، پل نہ ٹوٹے، کھیتیاں نہ برباد ہوں، ہے نا، ندیاں
ڈیمیج نہ ہو جائے، کھیتوں کی مٹی نہ کٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ بیچ میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے. بادل پھٹ جاتا ہے. اللہ، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بادل پھٹا تو کتنے نقصانات ہوئے، کتنی ہلاکتیں ہوئیں. اگر ہمیشہ بادل ایسے گرتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کسی سال مانسون بگڑ جاتا ہے تو اللہ ہر سال بارش کرتا ہے. کیا اس کی قدرت ہے؟ اگر ہر وقت بارش نہ ہو تو کیا ہوتا؟ اللہ بے وقت بارش کر دیتا ہے، کھڑی فصلوں پر اولا گرا دیتا ہے. اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے کہ اس کی قدرت ہے کہ وہ نہیں کرتا. اگر وہ ہر سال ایسا کر دے تو تم کیا کر لیتے؟ اگر وقت پر بارش نہ ہو تو تم کیسے بارش کرتے؟ اگر بے وقت بارش ہر وقت ہوتی تو تم اس کو کیسے روکتے؟ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے پانی کو الٹا اڈیلا اتنا کہ جتنا اسے اڈیلنا چاہیے تھا، نہ کم اڈیلا نہ زیادہ اڈیلا، ہے نا. اگر بالٹی کو الٹتے اس طریقے سے اگر اللہ بارش فرماتا تو کیا ہوتا دنیا؟ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے پانی کو اڈیلا جتنا اڈیلنا چاہیے تھا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جتنا پھاڑنا چاہیے تھا. ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. زمین کر رہی ہے تو اس قدر کہ ڈرل مشینوں سے کھودی جاتی ہے، JCB سے کھودی جاتی ہے، اور ایک طرف دیکھیے تو نرم ہے اتنی کہ ایک اتنا سا پوپلا جو گیہوں کا پودا، وہ اس کے سینے کو چیر کر جو ہے باہر نکلتا ہے اور ایک درخت بن جاتا ہے. کہ انا شققنا الارض شقا، کس طریقے سے ہم نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ تمہارے ہل نے اس کو چیر دیا اور تم نے اس میں بیج ڈال دیا. پھر ہم نے اس کو اتنا پھاڑا کہ وہ کمزور سا پوپلا نکل کر پودا بن گیا. ہے نا. کہ انا، کس طریقے سے ہم نے پانی کو اتار کر زمین میں غذا پیدا کی، اور کس طریقے سے زمین کو اس لائق بنایا کہ اس نے تمہارے بیج کو غذا بنا کر اوپر نکالا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اگایا ہم نے اس کے اندر بیج. حب کہتے ہیں دانے کو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کھانے کی قسمیں ذکر کی ہیں. اگر کوئی باٹنی کا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ اس قرآن کے مقام پر بہت کچھ غور کر سکتا ہے، بہت سا کچھ وہ تدبر کر سکتا ہے کہ جو شاید ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی کتاب ہے. ہر آدمی اپنے فن کے اعتبار سے، ہر آدمی اپنے علم کے اعتبار سے، ہر آدمی اپنے پیشے اور ہنر کے اعتبار سے اس کے اندر سے وہ خزانے نکالتا ہے کہ جو دوسرے کو نہیں نظر آتے، وہ منفعتیں لوٹتا ہے کہ جو دوسرے کو نہیں نظر آتی، پھر سب اس کے خیر کو ایک دوسرے کے لیے بانٹتے ہیں. یہ قرآن سبوں کی کتاب ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اوپر گزر چکی ہے بات. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو ہم نے اگایا اس میں سے بیج. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور ہم نے اس میں سے عنب انگور اگایا. ہے نا. وہ قط کہتے ہیں خوشے کو. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور ہم نے اس میں سے زیتون نکالا. ہے نا. وَنَخْلًا، اور کھجور نکالی. تو دیکھیے عنب تو یہ شیرے والے جو پھل ہیں، ہے نا، اور زیتون اور نخیل یہ وہ کہ جن سے تیل نکلتا ہے یا جو غذا کی حیثیت رکھتے ہیں. ہے نا. وہ حدائق غلبا، اور ہم نے بنائے حدیقت جمع حدائق باغات. غلب کہتے ہیں گتھم گتھا، وہ کہ جو گھنے باغات جن کی شاخیں بڑی گتھم گتھا ہوں. وہ حدائق غلبا، اور ہم نے جو گھنے باغات جن کی شاخیں بالکل گتھم گتھا ہوں، ہے نا، کہ لبالب درخت بنائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے کیا اگایا؟ فاکہہ، پھل اور میوے اگائے. وَأَبًّا، اور ہم نے اب اگایا. یہ اصل میں ابا پر بڑا اختلاف ہے علماء کا، اور بہت ساری اس کی تشریحات کی گئی ہیں. سب سے مناسب تشریح اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد چارہ ہے. کہا کہ عنبن و قدب کہا گیا اس گھاس کو جو تازہ گھاس ہے، سوکھی گھاس ہے نا. اور اب جو ہے وہ چارہ. کہا کہ جو ہے جس طریقے سے انسانوں کے لیے پھل ہوتے ہیں تو اسی جانوروں کے لیے ابا ہے. جانوروں کو دیکھیے ایک تو بھوسا کھلایا جاتا ہے جو اصل غذا ہوتی ہے، اور ان کو مزوں کے لیے جس طریقے سے انسان اصل کھانا کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے وٹامنز کے لیے، مزے کے لیے، تو ان کو تر و تازہ پتیاں کھلائی جاتی ہیں. تو یہ
اس میں بڑا اختلاف ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور اس ایک حدیث سے ہمیں قرآن فہمی اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے قرآن کی فہم کا وہ ہمیں ملتا ہے. بہت اہم مقام ہے. اکثر مفسرین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو یہاں نقل کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں آیت پڑھی اور پھر کہا کہ ابا کے کیا مطلب ہے. کہا کہ بھئی ہم یہ سب جان گئے، فاتحہ تو سمجھتے ہیں، اب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ خدا کی قسم لا یضرک، کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اگر عمر اب کا مطلب نہ سمجھ پائے. پھر کہا واللہ انہا لتکلف، خدا کی قسم یہی بس قرآن فہمی میں تکلف، بال کی کھال نکالنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبرت لینے کو کہا تھا اس کے بجائے ہم الفاظ کی نوک و پلک میں اور بال کی کھال نکالنے میں لگ جاتے ہیں اور جو عبرت ہے وہ نہیں حاصل کرتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں کا تذکرہ کیا. متاعا لکم ولانعامکم، کیا ہے یہ ساد و سامان ہے. لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. یہ سورہ نازعات میں بھی آیت گزر چکی تھی کہ یہ سب جو چیزیں اللہ نے بارش سے اگائیں، بیج کی صورت میں اگائیں، تازہ ریش شیرے والے پھلوں کی صورت میں اگائیں، وہ زیتون اور نخ اور کھجور کے جس کو اسٹور کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور سار پھل استعمال کیا جاتا ہے وہ پھل بھی اگائے، وفاکہۃ اور دیگر میوے اگائے، وابا اور تمہارے جانوروں کا چارہ اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساد و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. بس فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس یاد کرو وہ وقت کہ جب قیامت آ جائے گی. ساخہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب یہاں اس سورت کے اختتام پر یہاں اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہاں قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ تشریح کرنے کے بجائے، بہت زیادہ تفسیر بیان کرنے کے بجائے اس مقام کا حقیقی حق یہ ہے کہ صرف اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. اور یہ تو صرف تصور کرنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، اور محسوس کر کر اس کی عبرت لینے کی چیز ہے، اس کی تیاری کرنے کا مقام ہے قرآن کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس یاد کرو وہ وقت، ذہن میں رکھو اس وقت کو، تیاری کرو اس وقت کی کہ جب ساخہ آئے گا. ساخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ساخ کہتے ہیں بہت غور سے سننا، ہے نا. ساخہ یعنی وہ واضح سنائی دینے والی آواز، چیخ کہ جو کانوں کو بہرا کرے دے رہی ہو، ہے نا. فَإِذَا جَاءَتْ، وہ چیخ، وہ چنگھاڑ کے جو انسان کو بہرا کرا دینے چاہتی ہو. اب یہ قیامت کا ایک منظر نامہ ہے، ایک نظارہ ہے، ایک مشہد ہے، بڑا عبرتناک ہے. یوم یفر المرء من، اس دن انسان بھاگے گا. فرار کہتے ہیں پن چھڑا کر بھاگنا. ایسا نہیں میں ان کے چکر میں کچھ پھنس جاؤں، ایسا نہیں کہ میں ان سے کوئی میرا نقصان ہو جائے. یوم یفر المرء، اس دن انسان بھاگ جائے گا، من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو انسان کے سفر زندگی میں سب سے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں، کہ جب انسان خود غرض ہو کر کسی کی فکر نہیں کرتا تو وہ کم سے کم ان رشتوں کی فکر کرتا ہے. بچپنے کے اندر، جوانی کے اندر، جس وقت اس کو نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت وہ محلے کے اندر یوں گھومتا ہے کہ میں 10 بھائی ہوں، تو بھائیوں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. انسان کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کو فطری محبت ماں اور باپ سے ہوتی ہے. ان سے نصرت کی اور مدد کی امید ہوتی ہے. ان کے بل پہ انسان اکڑتا ہے، انہی کے ناز و نخرے پر انسان زندگی کے بہت سارے فیصلے کرتا ہے. اور پھر جب انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی میں اسٹیبل ہوتا ہے، تو 2 رشتے، ایک جو ہم سفر بیوی کا رشتہ ہے، اور ایک آگے چل کے جو بچے ہیں جن کے لیے انسان ان رشتوں تک کو قربان کرتا ہے. ان سارے قریب ترین رشتے کہ جو ہو سکتے ہیں، کسی کے نزدیک بھائی کی ویلیو زیادہ ہو سکتی ہے، ماں باپ کی ویلیو ہوتی ہے، اور بیوی بچوں کی ویلیو ہوتی ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ ان کے لیے انسان سب کچھ اچھا اور برا کرتا ہے، سب کچھ ان کے لیے جھیلتا ہے.
ان سے قیامت کے دن بھاگے گا۔ حدیث کے اندر آیا کہ باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، ماں کسی کے لیے ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے نا۔ کہے گا کہ میں کیسا بیٹا تھا، باپ کہے گا تجھ سے اچھا کوئی دنیا کا بیٹا نہیں گزرا، بیٹا کہے گا کہ آپ سے اچھا کوئی باپ نہیں گزرا، بیوی کہے گی کہ تم سے اچھا کوئی شوہر نہ تھا، شوہر کہے گا تم سے زیادہ اچھی کوئی بیوی نہ رہی ہوگی، لیکن تم نے کوئی بڑی بات نہیں مانگی ہے، دینے کو تمہیں تمہارے لیے اس سے بہت کچھ زیادہ دے سکتا تھا، لیکن جتنی تمہیں نجات کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے مجھے تم سے زیادہ اس نیکی کی ضرورت ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک نیکی دے دی تو ایسا نہ ہو کہ میں نہ بچ جاؤں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ ان میں سے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، شأن یغنی، اپنے ہی معاملے میں وہ بے نیاز ہوگا، اس کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ اس قدر انسان پہ اپنی فکر سوار ہوگی، ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ایسا ہر انسان اپنے معاملے کے لیے بھاگ رہا ہوگا، نہ رشتہ کوئی معنی رکھتا ہوگا، نہ کوئی رشتہ داری معنی رکھے گی، نہ کوئی دوستی معنی رکھے گی، نہ کوئی عہد و پیمان معنی رکھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے، حیرت سے پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین کہ اللہ کے رسول مرد اور عورت سب میدان حشر میں ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے؟ کہا عائشہ تم کچھ اور سوچ رہی ہو، الامر اکبر من ذلک، معاملہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا۔ اللہ نے کہا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ماں کو بیٹے کی، بیٹے کو ماں کی، باپ کو بیٹے کی، باپ بھائی کو بھائی کی، میاں کو بیوی کی، بیوی کو میاں کی فکر نہ ہوگی، تم کہاں سوچ رہی ہو، ہے نا۔ وہاں قیامت کے دن آخری جو سورت کا حصہ کہ انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی میدان حشر کے اندر، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن رونق افزا چمک رہے ہوں گے، مسفر ہے نا، چمک رہے ہوں گے۔ سفر کہتے ہیں سورج کا نکلنا، تو چمک رہے ہوں گے، سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ بشارت ہو رہی ہوگی، خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی کے نشانات جھلک رہے ہوں گے۔ ووجوہ، اور کچھ چہرے اسے ہوں گے، یا علیہا یومئذ غبرہ، ان پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ غبرہ کہتے ہیں ہوائیں اڑنے کو، گھبراہٹ بہراہٹ بنا۔ ترحقها قطرہ، ان پر سیاہی سوار ہوگی، چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، بے شک وہ کفرہ کافر ہوں گے، فجرہ فجور کہتے ہیں گنہگار ہوں۔ علماء نے کہا کہ کافر و فاجر کا یہ حشر ہوگا، کہا کہ کفرہ ان کے دل کافر ہوں گے، ان کے دل سے وہ کفر کرتے ہوں گے اور اعمال سے وہ نافرمانیاں کرتے ہوں گے، فاجر و فاسق ہوں گے۔ یہ بہت ایک قیامت کا منظر ہے کہ ہر ایک کو اپنے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ آخری جو مقام تھا سورت کا کہ دو فریق ہیں، ایک سیاہ چہروں والے، ہوائیں اڑے ہوئے، گھبراہٹ والے، آگے آئندہ آنے والے خوف، اندیشے کے خوف میں، اور ایک بڑی اللہ کے سرور کی حالت میں ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، مسکراہٹ ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن ان سیاہ چہروں والوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس روشن اور مسکراتے ہوئے چہروں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔